آپ مسجد میں بیٹھے تھے تو آپ نے فرمایا اس دروازے سے ایک جنتی آنے والا ہے۔ تو ایک انصاری صحابی مدینے والے، وہ اتنے نامعلوم ہے کہ ان کا نام کسی حدیث میں نہیں آیا، ان کے ہاتھ میں جوتا تھا اور داڑھی میں وضو کا پانی تھا، وہ آ کے بیٹھ گئے، کسی نے بتایا بھی نہیں کہ تیرے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ کہا۔ اگلے دن آپ اسی مجلس میں تھے تو آپ نے فرمایا اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے۔ تو وہی صحابی جو کل آئے تھے اور اسی شکل میں، جوتا ہاتھ میں، داڑھی کا وضو کے پانی سے وہ آ کے بیٹھ گئے۔ تیسرے دن آپ نے فرمایا اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے، پھر وہی صحابی۔ تو اس مجلس میں ایک صحابی ہیں جو 3 دن سے بیٹھ رہے تھے، ان کا نام ہے عبداللہ بن عمر۔ تو جتنے صحابہ میرے نبی کے تھے، 1.5 لاکھ یا 2 لاکھ، کوئی کسی نے گنے تو ہے نہیں، اندازہ ہی ہے، ان تمام صحابہ میں یہ سب سے زیادہ عبادت کرنے والے تھے، ان سے زیادہ کوئی عبادت والا نہیں تھا۔ ساری رات تہجد پڑھتے تھے، سارا دن روزہ رکھتے تھے، اور 24 گھنٹے میں ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ یہ کسی میں طاقت نہیں تھی۔ ان کے باپ نے شادی کی تو بیگم سے کہنے لگے میں 2 نفل پڑھ لوں، اور نماز کی نیت باندھی اور چل سو چل کئی گھنٹے گزر گئے۔ تو اس کی بیگم نے کہا اس کو تو لگتا ہے میرا خیال ہی کوئی نہیں۔ اس نے بھی وضو کیا اور اس نے بھی پیچھے نماز کی نیت باندھ لی۔ تو جب صبح فجر کے بعد باپ نے پوچھا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، بیٹا رات کیسے گزری؟ کہا جی الحمدللہ نفلوں میں گزری، کو تیرا ستیہ ناس ہو، میں نے تیری شادی اس لیے کی تھی کہ تیری رات نفلوں میں گزرے۔ جا کے اللہ کے نبی کو شکایت کی انہوں نے کہ اس کا یہ حال ہے۔ تو وہ اس لیول کی ان کی عبادت تھی۔ تو ان کو خیال آیا یہ مجھ سے زیادہ عبادت کرتا ہے، 24 گھنٹے تو سارے میں نے فل کیے ہوئے ہیں، تو اس کے 25 گھنٹے تو میں دیکھوں گا یہ کیا کرتا ہے۔ تو اگلے دن وہ ان کے پاس چلے گئے اور کہنے لگے چچا جان میرے ابا مجھ سے ناراض ہیں، تو میں 2-3 دن آپ کے پاس گزار لوں؟ ان کا بیٹا بالکل ضرور آ جاؤ۔ تو وہ اب عشاء کے بعد وہ جلدی سے انہوں نے چادر اوپر لی اور اس میں تھوڑا یوں سوراخ بنا کے نا ان کو دیکھنے لگے کہ اب یہ کیا کرشمہ کرتے ہیں، وہ ساری رات کا لمبا سجدہ کریں گے یا ساری رات کا رکوع کریں گے یا ساری رات روتے رہیں گے، کیا کریں گے؟ تو ایسے دیکھ رہے۔ وہ آئے اور سونے کی دعا ہے رات کی، اللہم بسمک اموت و احیا، انہوں نے دعا پڑھی اور تھوڑی دیر بعد ان کے خراٹے شروع ہو گئے۔ اب یہ انتظار کر رہے کہ ابھی اٹھیں گے ابھی اٹھیں گے ابھی اٹھیں گے، حتیٰ کہ فجر کی اذان ہوئی اور یہ انتظار اور وہ اذان پہ اٹھے۔ تو اب یہ حیران پریشان ہو گئے کہ یہ چاچے نے تو 2 نفل تہجد بھی نہیں پڑھے، تو جنت کی بشارت کہاں سے مل گئی؟ اب اللہ کے نبی کی بات بھی غلط نہیں ہو سکتی، اور آگے چاچا جی کا بھی عمل کوئی نظر نہیں آ رہا، ساری رات سوتا پہ ہے۔ تو ان کا اچھا ایک رات اور دیکھوں گا۔ اگلی رات عشاء کے بعد انہوں نے وہی کام کیا، چادر اوپر لی اور ایسے کر کے بیچارے کتنے تھکے ہوں گے، یوں کر کے دیکھ رہے۔ وہ آئے اللہم بسمک اموت و احیا اور او گئے۔ وہ ساری رات سونے میں گزار دی، فجر کی نماز اذان پہ اٹھے۔ اب ان کی حیرت اور بڑھ گئی کہ اس زمانے میں تو منافق تہجد نہیں چھوڑتے تھے، تو ان کو تو جنت کی بشارت ملی پڑی ہے، یہ تہجد بھی نہیں پڑی اور جنت کی بشارت۔ اچھا ایک رات اور دیکھوں گا۔ پھر تیسری رات
وہی تماشا انہوں نے کیا، انہوں نے بھی وہی تماشا کیا، سیم انہوں نے اپنی سونے میں رات گزاری، یہ ان کو چیک کرنے میں لگے رہے۔ آخر سے اذان پر وہ اٹھے تو یہ بول پڑے، کہنے لگے چاچا سچی بات یہ ہے میری کوئی اپنے ابا سے لڑائی نہیں تھی، میں نے 3 دن تیرے بارے میں مسلسل سنا کہ ایک جنتی آ رہا ہے، ایک جنتی آ رہا ہے، ایک جنتی آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے تیرے بارے میں فرمایا، تو میں دیکھنے آیا تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں، تو آپ تو ساری رات سوتے رہتے ہیں، تو یہ کیا چکر ہے؟ اللہ کے نبی کی بات بھی غلط نہیں ہو سکتی، وہ تیرے پاس پلے بھی کچھ نہیں ہے جس کو وہ سمجھ رہے تھے کہ کچھ بندگی عبادت۔ کہنے لگے بھتیجے یہی ہے جو تو نے دیکھا ہے، اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ نہ بوجھل قدموں سے واپس، چونکہ وہ 2 چیزوں کو آپس میں جوڑ بٹھانا ان کو نظر نہیں آ رہا کہ ادھر جنت کی بشارت ہے، ادھر ساری رات کا سونا ہے۔ جب میں نے پہلے بتایا کہ اس زمانے میں تو منافق تہجد نہیں چھوڑتے تھے کہ پتہ نہ چل جائے، تو یہ ساری رات سو کے یہ کیسے جنت کیسے مل گئی؟ جب وہ دروازے تک پہنچے نا تو کہنے لگے بھتیجے ادھر آؤ، تمہیں اندر کی بات بتاؤں۔ تو انہوں نے کہا یہ بتائیں۔ تو کہنے لگے یہ جو دل ہے نا، اس میں کسی کی نفرت کوئی نہیں، اس دل میں کسی کی نفرت کوئی نہیں، اور مجھے کسی سے حسد کوئی نہیں ہے۔ اللہ جب کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے تو مجھے کبھی حسد نہیں ہوا، اور اس زبان سے میں نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ تو وہ ایسے کھڑے تھے نا، تو ان کا جو حدیث میں تو یہ ایکشن نہیں ہے، لیکن تھوڑا عربی سے مناسبت کی وجہ سے جو ان کا جو باڈی ریئیکشن ہوا وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے ہوا ہوا اچھلے اگو یہ پھٹا تھوڑا ہے نہیں تو میں ڈہ نہ پاؤں، تو کہنے لگے ہوا ہوا، کہنے یہی ہے یہی ہے، اور آگے کہنے لگے یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ تو اللہ کے بندوں سے دل صاف رکھنا۔ اپنے گھروں میں اگر آپ کئی میاں بیوی آئے ہوئے ہیں، اپنے گھروں میں خوشی دیکھنا چاہتے ہو تو وہ پیسے سے نہیں آئے گی، وہ آپ کے اچھے اخلاق سے آئے گی، آپ کے اچھے رویے سے آئے گی، برداشت کرنے سے آئے گی۔ ایک دوسرے کی برداشت کرنے سے آپس میں محبتیں قائم ہوتی ہیں، چیزوں سے نہیں۔